ایک دفعہ 3 دوست اکٹھے کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں تینوں مر گئے۔ انہیں جنت سے پہلے ایک عارضی مقام میں الگ تھلگ رکھا گیا۔ وہ بہت چیخے چلائے کہ ہم نے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا، ہماری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ موت آ گئی۔ ہمیں اب تمام تر سہولیات کے ساتھ ساتھ حوریں بھی دی جائیں۔ کہا گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا، پھر آپ کی شادی حوروں سے کر دی جائے گی۔ انہیں ایک تاریک کمرے میں رکھا گیا جہاں مکمل اندھیرا تھا، اور بتایا گیا کہ یہاں 1 ماہ تک رہنا ہے۔ یہیں سب کچھ کھانا پینا سونا جاگنا ہوگا، اور کمرے میں جگہ جگہ پاپڑ رکھے گئے ہیں۔ ان سے بچنا ہے کہ پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ جس کا پاؤں پاپڑ پر آ گیا اس کی شادی بدروح سے کر دی جائے گی۔ اب جناب تمام دوست اس آزمائش سے صحیح سلامت گزرنے کے لیے مکمل احتیاط سے رہنے لگے۔ 9 دن خیریت سے گزر گئے۔ 10ویں دن ایک دوست کا پاؤں پاپڑ پر آ گیا۔ فوراً اسے فرشتے کمرے سے نکال کر لے گئے اور اس کی شادی بدروح سے کر دی گئی۔ اب 2 دوست خوش ہوئے کہ اب کھلی جگہ ہو گئی ہے۔ 20ویں دن ایک اور دوست کا پاؤں پاپڑ پر آ گیا اور فرشتے اسے بھی روتا دھوتا لے گئے۔ اب تیسرا اکیلا رہ گیا۔ اس نے باقی دن خیریت سے گزار لیے۔ آزمائش پوری ہونے پر اس کی شادی ایک روح سے کر دی گئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی روح حور بیوی سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف دہ آزمائش سے گزرا ہوں؟ اور اس کے بعد سے مکمل تفصیل سمجھائی۔ پھر پوچھا، اچھا تم بتاؤ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ حور نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ہم بھی 3 سہیلیاں ایک کمرے میں بند تھیں۔ پھر ایک دن میرا پاؤں پاپڑ پر آ گیا۔ نمبر 2 لطیفہ: بیوی: میں نے کہا جی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شوہر: اتنی محبت جتنی شاہ جہاں کو ممتاز سے تھی۔ بیوی خوشی سے: اوہ سچی؟ تو کیا تم میرے مرنے کے بعد میری یاد میں تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: میری جان، میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، اب تمہاری طرف سے ہی دیر ہے۔ ٹیچر نے بچے کی نوٹ بک پر ریمارکس لکھے: پڑھائی میں اچھا ہے لیکن لڑکیوں میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے۔ میں ایک طریقہ استعمال کرنے والی ہوں، امید ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے ریمارکس پڑھے تو ٹیچر کو لکھا: شکریہ، اگر کام بن جائے تو مجھے بھی بتانا، میں وہ طریقہ اس کے والد پر استعمال کروں گی۔